آپ دیکھ لیں 19 مہینے ہو گئے. کتنے؟ 19 ماہ ہو گئے. تمہارے حکمران کتنے لبرل بنے. میں نے پہلے دن کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ یہ جنگ غزہ تک نہیں رہے گی. اسرائیل کی جنگ غزہ تک نہیں رہے گی. اگر تم نہیں اٹھو گے تم پہ بھی وقت آئے گا. یاد ہے؟ اب وقت آ نہیں گیا، اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا. ہم تو یہود و نصارہ کے منصوبوں کو جانتی ہیں. ان کے جو منصوبے ہیں وہ سب ہم ان کے باقاعدہ ان کی تاریخ سمجھتی ہیں، ان کا ذہن سمجھتی ہیں. اب مودی کو پاکستان کے خلاف کیوں کھڑا کیا گیا؟ مودی خود کھڑا ہوا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. مودی میں ہمت ہی نہیں، گائے کا پیشاب پینے والا. اچھا کوئی غیر مقلد بیٹھا تو ناراض نہ ہو، کیونکہ غیر مقلد بھی اونٹوں کا پیشاب پیتے ہیں. اونٹ ذرا اونچا ہوتا ہے. چلو یار یہ جملہ نہیں کہتے، کوئی غیر مقلد ناراض ہی نہ ہو جائے. گائے کا پیشاب پینے والا اور گائے کی پوجا کرنے والا، گائے کو الہ سمجھنے والا، مشکل کشا سمجھنے والا، اس میں جرات ہی نہیں. مودی کو ہمارے ذمہ دار طبقہ بھی سنے، آج بھی کرو تحقیق. یہ جو حملے کا ڈھونگ رچایا گیا یہ امریکہ اور اسرائیل کی سازش ہے. مودودی کیا مودی یہ کچھ بھی نہیں، نہ اس میں کوئی ہمت ہے. اور پیچھے بابا امریکہ ہے، پیچھے بابا اسرائیل ہے، جن کو خوش کرنے کے لیے بغیر تو تم سوئے رہے. 19 مہینے مسلمانوں پہ آگ برسائی جاتی رہی. تمہارا ایٹم بھی خاموش رہا، تمہارے میزائل بھی خاموش رہے، تمہارے جرنل بھی خاموش رہے، تمہارے حکمران بھی خاموش رہے. اور یہ پاکستان پر جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے یہ غزہ والی جنگ کا حصہ ہے، یہ غزہ کی جنگ کا حصہ ہے. اور یہ نظر آ رہا تھا کہ تم چپ رہو گے تو بچ نہیں سکو گے. اب بھی وقت ہے کہ یہود و نصارہ کی غلامی سے نکلو. اور محمدی نظام کا ایک ہی نعرہ ہے، اور وہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ محمد کے قرآن کے ساتھ وہ ہے الجہاد کا نعرہ. کس کا نعرہ ہے؟ الجہاد کا نعرہ. آج تک تم نے جہاد کو دہشت گردی کہا، اور جہاد کے خلاف یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے تم سب سے زیادہ اس کے دشمن بن گئے. آج وقت آیا اور اس سے بھی کڑا وقت آئے گا، اور پھر تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. اور یہ کوئی مودی کی بات نہیں، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو حملہ کروایا گیا آزاد کشمیر میں، اس حملے کے پیچھے بھی امریکہ اور اسرائیل ہے. اور مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان پر حملہ ہو، اور جنگ وہی غزہ والی ہے، غزہ والی جنگ مسلمانوں پر مسلط کی جائے، اور پاکستان کے ساتھ بھارت کو لگایا جائے، اور عربوں کے ساتھ کسی اور کو لگایا جائے. اور اصل منصوبہ وہی ہے بیت المقدس پہ قبضہ کرنا، مسجد اقصی پہ قبضہ کرنا. تو اس میں اب بھی وقت ہے کہ مصلحت چھوڑو اور جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ لگاؤ. خدا کی قسم آج بھی ہماری فوج اور ہمارے نوجوان اور ہمارے حکمران امت کو راستہ دے دیں جہاد کرنے کا، اور جہاد ہی کی ترغیب، جہاد ہی کا نظام قائم کر دے. دنیا کا کوئی کافر نہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی ہمت رکھتا ہے، نہ غزہ کے خلاف کچھ کر سکتا ہے. کرو گے جہاد، یہ جہاد وہی ہے. اور بھارتی میڈیا سنو، بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیل امریکہ نے مودی کو کہا کہ آپ پاکستان
पे हमला करे और पाकिस्तान का वो हशर करे जैसे हमने हमास का किया, और उस तरह की कारपेट बमबारी करे जैसे हमने फलस्तीन में की। तो ये भारत, और ये अगरचे अलग मसला है कि भारत में वो हिम्मत नहीं। भारत बुज़दिल मुशरिक कौम है, और अगर पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी नौजवान आज भी ऐलान जिहाद कर दे, खुदा की कसम इस्लाम का बोल बाला होगा। और ऐलान जिहाद सिर्फ मोदी के साथ नहीं, मोदी जिनके हाथों में खेल रहा है, भारत इंडिया जिनके हाथों का खिलौना बना है, और वो अमेरिका और इसराइल है। और जिहाद का ऐलान करना होगा। जो असल दुश्मन है, असल दुश्मन मोदी नहीं, असल दुश्मन अमेरिका है। मोदी उसका पालतू नाजायज बच्चा है, भारत उन्हीं के हाथों में खेलने वाला खिलौना है। तो असल दुश्मन को पहचानो। अमेरिका दुश्मन है, इसराइल दुश्मन है, यहूदो नसारा, और भारत उनका टाउट है। तो ऐलान जिहाद मोदी के खिलाफ भी होगा, और यहूदो नसारा, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ भी होगा।